تو مدینہ میں 5 قبائل تھے، 2 مشرکین کے قبائل تھے اور 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، پہلے یہ ویران جگہ ہوتی تھی، کوئی بھی یہاں پر آباد نہیں تھا۔ تو کسی زمانے میں رومیوں کے ایک بادشاہ نے شام پر حملہ کیا تھا اور وہاں پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر لیے اور کچھ تتر بتر اوپر ادھر بھاگ گئے تھے۔ اس وقت یہودی آ کر یہاں پر یثرب میں آباد ہوئے تھے، چونکہ پہلے یہاں پر آئے تھے سب سے پہلے، تو اس لیے یہاں یثرب جو تھا اس کی کچھ جگہ ویران تھی، کچھ سرسبز تھی، ہریالی والی پانی والی جگہ تھی، تو یہاں پر آ کر یہ قابض ہو گئے۔ پھر ان کے کئی سال بعد وہ قوم سبا کا جو ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ڈیم ٹوٹا تھا اور قوم سبا تباہ ہوئی تھی، تو وہاں سے پھر کچھ قبیلے، یہ بنی اوس اور خزرج، یہ جو 2 قبیلے ہیں عربوں کے، یہ وہاں سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ جب یہ 2 قبیلے مدینہ میں آئے تو پہلے یہودی چونکہ پہلے سے آباد تھے اور یہاں کے پانی پر اور یہاں کی سبز اور اچھی جگہ پر ان کا قبضہ تھا، تو عربوں کے جو 2 قبیلے وہاں پر جب بعد میں آئے تو ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی، یہودیوں نے ان کو وہاں ٹکنے بھی نہیں دیا، تو اس لیے وہ عربوں کو مجبوراً جو ہے نا تھوڑا سا اس دور سے، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ جگہ ہے مین، یہاں پر زمین بھی ٹھیک ہے، بازار بھی ہے، تو ایک سمجھ لیں تھوڑا سا آگے چولستان کی طرف چلے جائیں، تو وہ عربوں کو مجبوراً یہودیوں نے چھوڑا نہیں پانی والی جگہ پر، ان کو دور ایک جگہ پر رہنا پڑا۔ لیکن بہرحال انہوں نے وہاں پر کچھ عرصہ رہے اور پھر بعد میں کسی اور بادشاہ کی مدد سے انہوں نے یہودیوں کو دبایا اور ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال اوس اور خزرج 2 عربوں کے قبیلے اور بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے، یہ 5 یہاں پر آباد تھے۔ تو جس وقت مسلمان آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آپ نے سب کے ساتھ معاہدے کر لیے، امن کے معاہدے کر لیے، نذیر کے ساتھ بھی، بنی قریظہ کے ساتھ بھی، بنی قینقاع کے ساتھ بھی، اور اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے جو نہیں ہوئے، ان کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے، آس پاس مشرکین کے ساتھ معاہدے کر لیے، امن کے معاہدے کر لیے، اور اس طرح 1-2 سال گزرے، پھر جنگ بدر ہوئی۔ جب اب اچھا یہ جو یہودی تھے ان کا کام کیا تھا یہ بھی سمجھ لیں، چونکہ اس سے ہمیں ساری بات سمجھ آئے گی کہ بنی قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا یہ مدینہ کے بالکل قریب آباد تھا، ان کی چھوٹی سی ایک بستی تھی اور ان کا کام تھا اسلحہ بنانا، ہتھیار بناتے تھے اور ہتھیار بیچتے تھے۔ دوسرے جو بنی نذیر اور بنی قریظہ 2 قبیلے تھے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک قبیلے نے عربوں کے قبیلے اوس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا اور دوسرے قبیلے نے خزرج کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، یعنی یہودیوں کے 2 قبیلے 2 عربوں کے قبیلوں کے ساتھ الگ الگ اتحاد کیا ہوا تھا اور ان کو آپس میں لڑاتے تھے، وہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے۔ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی جنگ ہوتی تھی، 100 سال لگی رہتی تھی۔ تو یہ یہودی ایک قبیلے کے ساتھ تھا اور دوسرے کے ساتھ، اور اندر سے سازشیں کرتے تھے اور پیچھے سے وہ دونوں یہودی اکٹھے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ یہ آپس میں لڑتے رہیں، ان کے لڑنے سے یہ ہوگا کہ یہ کبھی بھی ہم پر حاوی نہیں آ سکیں گے، جب تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے ہمیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ ایک تو مقصد یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ لڑتے رہیں گے، جنگ کر لیے، اسلحہ چاہیے ہوتا ہے تو اسلحہ ہم سے خریدیں گے۔ چنانچہ وہ تھوڑی سی وہ جنگ بھڑکاتے تھے خود ہی یہودی، پھر جی آواز ہوتی تھی جنگ ہے جی، لڑائی ہے جی، فلاں دن آوازیں لگتی تھی، اسلحے کی ضرورت ہے، پھر یہ یہودی اسلحہ بیچتے تھے۔ پھر جنگ کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر یہودی قرضے دیتے تھے، سود پر قرضے دیتے تھے، پھر وہ سود ختم نہیں ہوتا تھا، اس سود پر پھر مزید سود لگتا تھا۔ اس طرح جس طرح آج کل وہ IMF والا سسٹم ہے، یہ سارا پیچھے سے سوچ وہیں سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا تھا اور عربوں کو اس طریقے سے انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا، قرضوں کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ ان قرضوں پہ سود لیتے تھے، سود وہ قرضے نہیں ادا کرتے تھے، پھر سود پہ سود، سود پہ سود، ایک سرکل چل رہا تھا، اور اسلحہ بھی بیچتے تھے۔ آج بھی دنیا میں یہی چیز ہے، وہی ذہنیت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے کہ امریکہ کچھ ملکوں کے ساتھ امریکہ ہو جاتا ہے، کچھ ملکوں کے ساتھ روس ہو جاتا ہے، اور بظاہر آدمی کہتا ہے کہ یہ لڑ رہے ہیں، اور کچھ کو ہتھیار وہ دیتا ہے اور کچھ کو جو ہے روس دیتا ہے، اور لڑائیاں لگی ہوئی ہیں اور اسلحہ بیچ رہے ہیں بس دونوں۔ جس طرح کہ ایران کو اسلحہ روس بیچتا ہے، سعودی عرب کو اسلحہ امریکہ بیچتا ہے، اور IMF ادھر پیچھے جا کر اقوام متحدہ میں دونوں ایک ہیں، ادھر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کی ذہنیت اس قسم کی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور اپنا کام نکالو اور اپنے کمائی کرو اور پیسہ ہتھیار بیچو۔ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا۔ جس وقت مسلمان آئے، اب ان کو تکلیف یہودیوں کو کیا ہوئی تھی؟ سب سے بڑی تکلیف یہی ہوئی تھی
کہ جس وقت مسلمان آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائی چارہ بنا دیا. وہی اوس اور خزرج کے قبیلے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے تھے اور 100 سال ان کی جنگیں لگی ہوتی تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن گئے. اس سے یہودیوں کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو آپس میں بھائی بن گئے تو پھر تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا سارا، ہمارے اسلحہ کہاں سے بکے گا، ہم قرضے سود والا. اسلام آیا تو اسلام نے کہا سود حرام ہے، وہ کام بھی ان کا خراب ہو گیا. اس وجہ سے یہ پھر سب سے زیادہ بڑھ کر جو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے کہ یہ انہوں نے تو ہمارا سارا بزنس ہی خراب کر دیا مسلمانوں نے. چنانچہ بظاہر تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد کیا ہوا تھا، لیکن اندر سے سازشیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کہ کسی طریقے سے ان کا یہ سلسلہ ختم ہو اور وہ جنگیں دوبارہ لگیں اور ہمارا ہتھیار بکتے رہیں اور ہمارے قرضے جو ہیں وہ چلتے رہیں. چنانچہ جنگ بدر ہوئی تو یہ انتظار میں تھے کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو بڑے پریشان ہوئے. اس کی پریشانی کے نتیجے میں ان کا جو قبیلہ تھا بنی قینقاع، جو مدینہ کے بالکل قریب تھا، بازار تھا، پوری مارکیٹ ان کی تھی، وہاں پر ساری دکانیں ان کی تھیں، ہر چیز کی دکانیں ان کی تھیں، تو مسلمان بھی وہاں جا کے سودا خریدتے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ایک عورت کو ایک دن انہوں نے تنگ کیا، مسلمان عورت تھی، اس کا دوپٹہ جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہی تھی تو پیچھے سے ایک یہودی نے دوپٹہ ایک کیل کے ساتھ لٹکا دیا، اور جس وقت وہ خرید کے جانے لگی تو دوپٹہ پیچھے اٹکا ہوا تھا تو اس کے سر سے اتر گیا، نقاب اتر گیا. تو سارے ہنسنے لگ گئے. تو ایک مسلمان دیکھ رہا تھا تو اس مسلمان کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو لڑائی ہوئی تو مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے وہ دوپٹہ اٹکایا تھا. اس یہودی کو قتل کیا تو ادھر اور یہودی کھڑے تھے، انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا. اس کی بات حضور کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بہرحال پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، لیکن انہوں نے آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ آپ قریش سے آپ بدر میں جیتے ہیں، وہ قریش والوں کو جنگ کرنی نہیں آتی، آپ جب ہم سے لڑیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آئے تو جنگ لڑنے کی نوبت نہیں آئی. اتنے ڈر گئے کہ جنگ ہی نہیں کی انہوں نے، اور کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد جنگ احد ہوئی. تو جنگ احد کے بعد یہ جو ابھی بنی نذیر کا دو واقعہ یہاں پر آ رہا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، کافروں کا ساتھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں دیت لینے کے لیے گئے تھے. چونکہ یہ اتحادی تھے تو صحابہ ایک صحابی سے کچھ قتل ہو گئے تھے غلطی سے، کافر قتل ہو گئے تھے کچھ ایک دو کافر، ان کی دیت دینی تھی. تو دیت سارے اتحادی پھر مل کے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دیت کے پیسے اکٹھے کیے، اور چونکہ یہ اتحادی تھے تو انہوں نے بھی دینے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ وہ دیت کے پیسے دو تم بھی. تو انہوں نے کہا چلیں آپ یہاں پر تشریف فرما ہوں، ہم پیسے لا کر دیتے. تو اس طرح جس طرح یہ دیوار ہے اس طرح دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، اور ایک بندے کو کہا کہ تم اوپر سے جا کر نا، ایک بڑا چکی تھی، وہ آٹا پیسنے والی اتنی بڑی چکی تھی، کہا کہ تم جا کر اوپر سے پھینک دو حضور کے سر پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ چکی لے کر اوپر چھت پہ چڑھا رہے تھے پیچھے سے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے. آپ کے ساتھ حضرت علی تھے اور کچھ صحابہ کرام تھے، اور اٹھ کر واپس مدینہ میں آ گئے. اور وہاں پر جا کر پھر آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کی اس طرح کا پروگرام تھا. چنانچہ پھر ان کو پہلے الٹیمیٹم دیا گیا کہ اتنے دنوں کے اندر اندر تم یہاں سے چلے جاؤ مدینہ سے. تو وہ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن جو عبداللہ بن ابی اور جو منافقین تھے انہوں نے ان کو کہا کہ نہ جاؤ، تم لڑو مسلمانوں کے خلاف، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. انہوں نے ان کو بھڑکایا اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے. پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے، کچھ دن محاصرہ کیا، آخر کار پھر وہ مجبور ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار سارے ہمارے والے کر دو، جو چیز تم جانوروں پر جتنا سامان لاد سکتے ہو نا ضرورت کا وہ لے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ ایک اس کے علاوہ نہیں. تو سارے ہتھیار بھی ان سے لے لیے، تیر تلوار ہتھیار جتنے بھی تھے اسلحہ سارا لے لیا، اور جو سامان ضروری تھا وہ ساتھ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. باقی جو بچتا تھا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا انہوں نے، تاکہ پیچھے مسلمانوں کے کسی کام نہ آئے. خود اپنے گھر گرائے، اپنے گھروں کو گرایا، ان کی شاتیر لکڑیاں دروازے خود اپنے ہاتھوں سے توڑے. یعنی اللہ کا دیکھو عذاب کیسا ہے، کس طرح آتا ہے اللہ. ایک عذاب تو ہے نا کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے تو وہ بستی کو تباہ کرتا ہے، اور ایک عذاب عجیب عذاب یہ ہے کہ اللہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کو تلوار ہے، خود اپنی بستی کو اجاڑ رہے ہیں تاکہ پیچھے مسلمانوں کا کام نہ آئے. لیکن یہ تو صاحب عذاب تھا. تو پھر اس طرح ان کو وہاں سے نکال دیا. تو اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں اسی چیز کا ہے ذکر ہے. فرمایا کہ فاتاہم اللہ من حیث ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم. فرمایا کہ تم یہ گمان نہیں کر سکتے تھے
کہ وہ کبھی نکلیں گے بھی، یعنی اتنی طاقت تھی ان کی کہ کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ان کو بھی مدینے سے نکالے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ مَانِعٌ، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے جو ہیں ہمیں بچا لیں گے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے ان کو پکڑا کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو خراب کرتے تھے خود ہی، اور بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وأیدی المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں کے ساتھ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہوتی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر ہر چیز، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، یعنی اس کو آپ یوں بھی کہہ لیں کہ آج بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ امریکہ تباہ ہو سکتا ہے یا چین تباہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں تصور کر سکتے اس کا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کچھ نہیں اس کے آگے ٹھہرتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی تصور کر سکتا تھا اس وقت کہ یہودی مدینے سے نکل جائیں گے، کہ جس سے عرب والے قرضے لیتے ہیں، جن سے ہتھیار لے کے دنیا جنگیں لڑتی ہے، تو وہ بھی کبھی شکست کھا سکتا ہے مسلمانوں سے، لیکن اللہ نے شکست دے کر ان کو دکھایا۔